اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حلول ماہ مبارک رمضان، ماہ ربیع قرآن، ماہ ربیع قلوب اہل ایمان، آپ تمام مومنین کو، مسلمین کو مبارک ہو۔ ماہ رمضان جو کہ برکت زمان کا مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ جو تمام مہینوں میں فضیلت رکھتا ہے، یعنی یہ باقی مہینوں کی نسبت ایک ایسا زمانہ ہے کہ انسان باقی مہینوں میں جتنا سفر 11 مہینوں میں نہیں کر سکتا، اس ایک ماہ کے اندر سلوک اللہ کا وہ سفر، معرفت کا وہ سفر، قرآن شناسی کا وہ سفر، جہان بینی کا وہ سفر کر سکتا ہے۔ اور اس مہینے میں ضروری ہے کہ ہم اپنے روزمرگی کی دلدل سے نکلیں، روزمرگی کے اس جھنجھٹ سے نکلیں، ان زنجیروں سے نکلیں جو ہم اپنے 11 مہینوں کے اندر کرتے ہیں، اور اس مہینے کو خصوصی اہتمام کے ساتھ ہم قرآن شناسی کے محور میں قرآن محوری کے ساتھ گزاریں۔ جیسا کہ خود قرآن مجید نے ذکر کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ یعنی رمضان کا بنیادی تعارف نہ افطاری ہے، نہ سحری ہے، نہ ٹاک شوز ہیں، نہ دیگر تفریحات ہیں، نہ باقی ورد ہیں، وظیفے ہیں، نہ چلے ہیں، نہ صرف عربی عبارتوں اور دعاؤں کی ورد گردانی کرنا ہے، ورد کرنا ہے، بلکہ خود قرآن ہے۔ اور قرآن بھی اپنے نزول کے مرحلے میں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ یعنی قرآن کو ایسا نہیں ہے کہ بلند سطح پر تھا اور نچلی سطح پر لے آیا ہو خدا، یعنی فرسٹ فلور پہ قرآن تھا اور اس کو سیکنڈ فلور پر نیچے اتارا ہو، بلکہ نزول سے یا مراد قرآن کی فہم ہے۔ یعنی قرآن ایک حقیقت ہے، کلام خدا ہے جو کہ نور الہی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے قلب رسول اللہ پر نازل کیا، اس کو قابل فہم بنایا، نزول یعنی قابل فہم بنایا، اس کو عربی الفاظ کا لباس پہنایا، عربی الفاظ کے لحاف میں اس کو منتقل کیا تاکہ انسان کے لیے قابل فہم ہو۔ کیونکہ قرآن اپنی حقیقت میں جس طرح خود قرآن نے ہی کہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ قرآن اگر اپنی حقیقت میں پہاڑوں پر جو کہ پختگی کی ایک مثال ہیں ان پر بھی نازل کیا جاتا تو وہ اس کو نہ برداشت کر سکتے، حمل نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا لحاف کے ساتھ، اس کو ایک لباس دیا، اس کو ایک حجاب دیا تاکہ انسان کے لیے قابل فہم ہو۔ یعنی رمضان کا تعارف ماہ فہم قرآن ہے۔ قرآن فہمی، نہ کہ فقط قراءت قرآن، ورد دعا، نہ فقط بھوک اور پیاس۔ روزے کا فلسفہ بھی ایک بنیادی یہی ہے کہ انسان کے اندر سے روزمرگی کی وہ دلدل نکلے، انسان اس روزمرگی کی دلدل سے نکلے اور اپنے اندر ایک ایسا جاذبہ ایجاد کرے، اپنے اندر آمادگی پیدا کرے، بدنی آمادگی، ذہنی آمادگی، روحی آمادگی، بصیرت و شعور کی آمادگی، تاکہ قرآن اس کے لیے قابل فہم ہو۔ یعنی قرآن میرے لیے نازل ہو۔ قرآن کا ایک نزول تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا جو خود اپنے علیین کے مقام سے قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن ایک دوسرا نزول باقی ہے جو ہر زمانے میں، ہر رمضان میں، ہر مومن کے لیے کھلا ہوا دروازہ ہے کہ قلب رسول اللہ سے قلب مومن پر نازل ہو، اگر قلب مومن اس کے لیے آمادہ ہو۔ اگر ہم رمضان گزاریں، روزہ رکھیں، بھوک و پیاس برداشت کریں، دعائیں پڑھیں، ختم قرآن کریں، یہ ساری سرگرمیاں کریں، لیکن ہمارے قلوب قرآن فہمی کے لیے آمادہ نہ ہو، ہمارے اندر قرآن کی حقیقت نہ اترے، تو ہم نے قرآن کا بھی حق ادا نہیں کیا اور رمضان کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ اس لیے قرآن فہمی ضروری ہے، مختلف عناوین سے، مختلف موضوعات پہ، چاہے کوئی بھی قرآن فہمی کا سلسلہ ہو، اس کو کم از کم منیمم لیول پر اگر آپ 10 منٹ قرآن فہمی کے لیے دے سکتے ہیں تو وہ یقیناً ان 2 گھنٹوں سے بہتر ہیں جو آپ صرف اور صرف قرآن کی قرأت بلا تفکر و بلا تدبر میں گزارتے ہیں۔ اس لیے قرآن کو سمجھنا ہی اصلاً رمضان کا حق ادا کر رہا ہے، اور باقی چیزیں ساری کی ساری حاشیہ ہیں، پیش خیم ہیں، مقدمہ ہیں، زمینہ ہیں قرآن فہمی کے لیے۔ جیسا کہ خود امام صادق علیہ السلام سے ایک چیز مروی ہے، مثلاً چند باتیں، فوراً ایک سوال آتا ہے کہ بہت ساری روایات ہیں ہمارے پاس کہ مثلاً آپ قرآن پڑھیں، مثلاً جو
اتنی دفعہ قرآن پڑھے گا، اتنی آیات پڑھے گا تو اس کے ساتھ یہ ہوگا، مثلا جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے گا، سورہ ملک کی قرأت کرے گا، اس کے لیے یہ اجر ہے، یہ اجر ہے۔ تو ہم فوراً ہم نے اس بات کو، ہمیں نہ جانے کس نے یہ سبق پڑھا دیا کہ اس سے مراد فقط عربی عبارت کی قرأت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ائمہ علیہ السلام یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کر رہے تھے کہ مثلا جو سورہ واقعہ پڑھے گا تو اس کے رزق میں بھی وسعت ہوگی اور دیگر اس کو چیزیں عطا ہوں گی، برکات نصیب ہوں گی، تو جب بات کر رہے تھے تو عربی میں بات کر رہے تھے، اور جن سے بات کر رہے تھے سامنے مخاطب بھی عربی لوگ تھے، وہ جو ان کی بات سمجھ رہے تھے۔ اس لیے شاید ممکن ہے کہ رسول اللہ کے اور ائمہ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا یہ بات کہ ایک ایسی قوم بھی آئے گی جو ان احادیث سے یہ استفادہ کرے گی کہ بغیر تفکر و تدبر کے، بغیر تفہیم و فہم کے قرآن پڑھنے سے حاصل ہوگا۔ بلکہ جب وہ کہہ رہے تھے مثلا سورہ واقعہ کی قرأت کرنی ہے، قرآن کو مکمل پڑھنا ہے اور اس سے برکات حاصل ہوں گی، یعنی سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ سامنے والا جو بیٹھا ہوا ہے وہ عربی جانتا ہے۔ مراد یہی ہے۔ مثلا ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک اردو کی کتاب ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، تو میرے ذہن میں یہ نہیں ہوگا ہرگز کہ یہ اردو کی کتاب پڑھنے سے کیا مراد لے گا سامنے والا، کہ اردو کی کتاب پڑھے لیکن اس کے اندر تفکر نہ کرے۔ جب میں کہوں گا کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں اور آپ کو اس سے یہ فائدہ حاصل ہوگا، یعنی اس کتاب کو آپ پڑھیں اور ساتھ سمجھیں۔ لیکن ہمارے ہاں متاسفانہ جو رویہ اختیار کیا گیا قرآن کی نسبت، وہ بالکل الٹ نظر آتا ہے۔ مثلا ہم اگر دیکھیں امام صادق علیہ السلام کی ایک دعا ہمیں ملتی ہے جس کو بہار میں بھی نقل کیا گیا اور دیگر کتب کے اندر بھی، جو قرآن پڑھنے سے پہلے امام کی دعا ہے کہ قرآن کی قرأت سے پہلے امام نے ایک ادب کا منشور بتایا، اس کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ مثلا فرمایا کہ بسم اللہ اللہم انی اشہد ان ھذا کتابک المنزل من عندک علی رسولک، اے خدا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ نازل ہوئی آپ کی طرف سے، کس پر؟ آپ کے رسول پر، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ پر نازل ہوئی یہ کتاب۔ وَكِتَابُكَ النَّاطِقُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِكَ، یہ کتاب ناطق ہے، خود قرآن ناطق ہے۔ ہمارے یہاں ایک یہ تصور موجود ہے کہ یہ قرآن صامت ہے اور ائمہ قرآن ناطق ہے ایسا بھی، لیکن خود کتاب خدا قرآن مجید ناطق ہے، یہ قرآن بات کرتا ہے اگر کوئی اس سے بات کرنے والا ہو۔ وفیہ حکم کا وشرائع دینک، اس کے اندر تیرے حکم ہے اور تیرے دین کے احکامات ہیں۔ یہ کب بات ہو رہی ہے؟ یہ بات تب کی ہے کہ جب قرآن ہمارے لیے قابل فہم ہو۔ مثلا ہمیں کب پتہ چلے گا کہ قرآن کے اندر خدا کے احکام ہیں، دین کی شرائع ہیں؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے۔ اگر قرآن سمجھ نہیں آ رہا تو پھر ہمیں اس میں ہم عمل کی آیات مردوں کے ثواب کے لیے پڑھیں گے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انزلتہ علی نبیک وجعلتہ عہدا منک الی خلقک، قرآن بطور عہد مقرر کیا گیا، ذمہ داری مقرر کیا گیا، ایگریمنٹ کے طور پر مقرر کیا گیا۔ ایگریمنٹ کب کرتے ہیں ہم؟ مثلاً آپ کو، اگر میں آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہوں جائیداد کا اور میں آپ کو چائنیز میں معاہدہ لکھ کر دیتا ہوں، آپ وہ ایگریمنٹ سائن نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو چائنیز نہیں آتی، اگرچہ پاکستانی اپنے نئے آقا کے لیے اب چائنیز سیکھنے میں خصوصاً اہل کراچی لگے ہوئے ہیں، روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں جو چائنیز سیکھیں۔ کیوں سیکھیں؟ تاکہ اچھی جابز مل سکیں، کیونکہ اگلی مارکیٹ یا اگلی کم از کم اکنامک سپر پاور چائنا ہے۔ ایک ایگریمنٹ آپ نہیں کریں گے سائن چند لاکھ روپے کے معاہدے کا، جائیداد کا، یا چند کروڑ روپے کا، جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، بغیر سمجھے آپ وہ ایگریمنٹ سائن نہیں کریں گے۔ لیکن آخرت کا، اپنی نجات کا، اپنی عقبہ کا پورا ایگریمنٹ کر لیا بغیر سمجھے۔ یہاں ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَحَبْلًا مُتَّصِلًا فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ عِبَادِكَ، قرآن حبل خدا ہے، قرآن حبل خدا ہے، یعنی ایسا سلسلہ ہے جو خدا اور بندوں کے درمیان رابطے کا واحد ذریعہ ہے۔ یہ قرآن بنیاد ہے۔ خود ائمہ نے بھی فرمایا کہ آپ کے پاس جو کچھ آئے اس کو قرآن پر پیش کرو، اگر قرآن کے مطابق ہے تو قبول کرو، قرآن کے مطابق نہیں ہے تو قبول نہ کرو۔ حتیٰ خود یہ بھی فرمایا کہ ہماری احادیث جو بات مثلاً ہم سے منسوب ہو کر آئے، اہل بیت سے منسوب ہو کر آئے، قرآن پر پیش کرو کہ آیا یہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو امام کے اپنے الفاظ ہیں فَضْرِبُوا عَلَى الْجِدَارِ،
بے شک لکھا ہوا ہے کہ امام صادق نے کہا لیکن اٹھا کے دیوار سے دے مارو، کیوں؟ کیونکہ قرآن کے مطابق نہیں ہے تو امام صادق کا کلام نہیں ہے، اہل بیت کا کلام نہیں ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں مثلاً کہ ہمارا رویہ کیسا ہے۔ ہم آج اپنے گھر کا ماحول دیکھیں، آیا ہم اپنے گھر کے اصول قرآن سے لیتے ہیں؟ ہم اپنی روزمرہ کے اصول قرآن سے لیتے ہیں؟ ہم اپنے کاروبار کے تعلیم کے اصول قرآن سے لیتے ہیں؟ ہمارے تعلیمی نصاب کے اندر کہیں پر قرآن بطور نصاب موجود ہے؟ نہیں۔ بہت حد ہو گئی، کون سی کس حد تک ہم جائیں گے؟ ہم اس حد تک جائیں گے کہ مثلاً بہت ہو گیا تو ہم نے قرات سیکھ لی، ہم نے تجوید سیکھ لی، ہم نے باقی چیزیں سیکھ لیں، لیکن یہ سیکھنے کے نتیجے میں ہم قرآن تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ قرآن بنیاد ہے، ہمیں قرآن کی طرف آنا ہوگا۔ ہمیں اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو، اپنے اوراد کو، اپنی رسومات کو، اپنی مذہبی و غیر مذہبی زندگی کو قرآن کی بنیاد پر پرکھنا ہوگا، اور یہی ہدف ہے رمضان کا۔ انشاءاللہ ہم اس پر مزید آگے بات کریں گے کہ قرآن ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے اور کس چیز سے روکنا چاہتا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ویسا بندہ بنائے جیسا خداوند تعالی ہم سے چاہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔